مفتی صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھو، برزخ کی جو باتیں ہیں نا، یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے، علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، اب گیس بھی گئی تو